السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ جس وظیفے کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کی تمام تر پریشانی ختم ہو جائے گی؟ اور وہ وظیفہ ایسا وظیفہ کہ اس وظیفے کو بڑے بڑے علماء ابھی بھی کرتے ہیں اور کافی مجرب عمل ہے۔ مجرب کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز پر لوگوں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا اور ہر مرتبہ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ وہ وظیفہ ایسا وظیفہ کہ اس وظیفے کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ قرض کی پریشانی کو ختم فرماتا ہے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرماتا ہے، اور رزق میں بے حساب وسعت فرماتا ہے کہ اللہ اس طریقے سے رزق عطا فرماتا ہے کہ لوگ انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں مکمل بنے رہیں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ اس وقت سب سے زیادہ لوگ پریشان حال ہیں اور اس پریشانی کی وجہ اور اس پریشانی کا خاتمہ کا سبب تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی رزق کو لے کر پریشان حال ہے، کوئی مصیبت کو لے کر پریشان حال ہے، کوئی بیماری کو لے کر پریشان حال ہے، اور کوئی تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے عاملوں کا چکر لوگوں نے لگایا، پیسے بھی گئے، وقت بھی برباد ہوا اور کچھ فائدہ بھی نہیں ہوا، بلکہ یہاں تک لوگوں کو سننے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ پریشان حال تھے اور ان کی پریشانی کی وجہ سے وہ عامل کے پاس گئے اور عامل نے ان سے شرکیہ اعمال کروایا، اور وہ مجبور تھے، پریشان حال تھے، مصیبت زدہ تھے، تو انہوں نے اس پریشانی کی وجہ سے وہ شرکیہ اعمال بھی کر لیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایک وظیفہ جو مجرب وظیفہ ہے، کافی مجرب وظیفہ ہے، کہ اس وظیفے کو اگر کوئی شخص اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ایک خاص وقت میں اگر اسے پڑھے، اس خاص وقت کے علاوہ کوئی اور وقت پڑھے گا تو ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ وہ عمل اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس خاص وقت میں اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے اور اللہ کی ذات پر امید اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اولاد کی پریشانی کو ختم کرے گا۔ یعنی اولاد جس کی نہیں ہو رہی ہے، اولاد کی نعمت سے جو محروم ہے، اللہ انہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ جو مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی مصیبت کو ختم کرے گا۔ جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرے گا۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ نکالے گا۔ جو رزق کو لے کر پریشان حال ہے، اللہ ان کے رزق کی تنگی کو دور کرے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ وظیفہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دوسرے تک جو اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے عاملوں کا چکر لگا چکے ہیں اور تھک چکے ہیں، تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس وظیفے کو پڑھیں اور اپنی تمام تر مصیبتوں کا اس وظیفے کے ذریعے اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ختم کریں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ وظیفہ ہے کیا۔ وہ وظیفہ بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ صبح کے وقت فجر نماز کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ 2 رکعت سنت نماز ادا کرتے ہیں، تو 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے یہ بیچ کا وقت یاد رکھیں، یہ خاص وقت ہے۔ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اسی وقت میں اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ دن کی شروعات ہوتی ہے، اور دن کی شروعات میں اگر کوئی انسان اللہ سے معافی مانگے اور اس وظیفے کو کرے تو اس کا دن اچھا گزرتا ہے، اللہ رزق اس کے مقدر میں کر دیتا ہے۔ اگر پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو ختم فرماتا ہے۔ تو شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اس خاص وقت میں ہی اس وظیفے کو کرنا ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لینے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے، اگر مرد مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں تو فجر کی نماز 2 رکعت سنت پڑھ لیا آپ نے۔ مرد حضرات اگر مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں تو فجر کی سنت پڑھ لینے کے بعد جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور اگر خواتین ہیں تو خواتین گھر میں سنت پڑھ لینے کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، اس کے بعد پھر فجر کی نماز ادا کریں۔ وہ بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ اس وظیفے کو 100 مرتبہ کریں۔ اللہ کی ذات پر یقین ہو، مکمل یقین ہو کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، حرام راستہ نہ نکالے، صرف حلال طریقے سے اگر رزق کمانے کا ارادہ ہو اور اس وظیفے کو پڑھے گا تو ضرور بھی ضرور اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو پہلی بات یہ کہ اسے مسلسل کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رزق حلال کی تلاش کا ارادہ ہو، حرام رزق کے طرف جانے کا ارادہ نہ ہو۔ تو اس طریقے سے اگر اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اگر کوئی شخص ان وظیفے کو کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو ضرور بے ضرور ان کی تمام تر مصیبتوں کو ختم فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس طریقے کا اعمال کر شرکیہ عمل کرنے سے بچ جائیں۔ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ لوگ شرکیہ اعمال کر دیتے ہیں مولویوں کے چکر میں، جھوٹے عاملوں کے چکر میں، پیر کے چکر میں، کہ وہ جس طریقے کا جو عمل یہ بتاتے ہیں اسے کر دیتے ہیں، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا، اور جو چیزیں کرنے کی ہوتی ہے، جو چیزیں حدیث میں موجود ہوتی ہیں، ہم اس کو نہیں کرتے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔